السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ لوگ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا کم عمل کر سکو کرو، نہیں کر سکتے چھوڑو۔ 5 نمازیں ہیں، 3 نہیں پڑھ سکتے، جاب کے درمیان میں 3 نمازیں آتی، ان کے پڑھنے کا کوئی صورت نہیں ہے، چھوڑو انہیں۔ پھر جاب سے گھر آئے تب 2 نمازیں پڑھ سکتے تو پڑھ لو۔ روزے ونٹر میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لو، سمر میں بہت لمبا روزہ ہے چھوڑو۔ نوکری اجازت دے تو حج میں جاؤ، نوکری اجازت نہ دے، کاروبار اجازت نہ دے تو حج کو ٹلا دو۔ دین یسرون کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے، جتنا تمہارے لیے پاسبل ہو اتنا عمل کرو، باقی کو چھوڑو۔ میرے بھائیو، یہ غلط ہے مطلب۔ اور پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کسی جملے کو سباق اور سیاق سے کاٹ کر الگ کر کے بیچ میں سے جملہ اٹھاؤ گے تو اس کے معنی غلط ہو جائیں گے، مفہوم غلط ہو جائے گا۔ سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر کے ہر بات کا مطلب سمجھا جاتا ہے، تب صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا چاہیے کہ دین نہیں، شریعت میں آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ دین اور شریعت الگ الگ ہے۔ دین عقائد اور اصول کا نام ہے، بلیفز، پرنسپلز، ان کا نام دین ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا، یعنی عقیدے ایک، اصول پرنسپلز ایک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہر پیغمبر پر وہی دین اسلام نازل ہوا ہے۔ اور شریعتیں، آئین، دستور ہر زمانے کے اعتبار سے ہر نبی کو الگ الگ دیے گئے، لیکن 100% الگ نہیں ہوتے تھے، 1%، 99% تو ایک ہوتے تھے، لیکن 1% زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے الگ الگ اصول دیے گئے، ہر پیغمبر کو شریعت الگ دی گئی۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی امتوں میں سے ہر امت کے لیے ہم نے الگ شریعت اور الگ منہاج رکھا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ زمانے بدلتے تھے تو قوانین بدلتے تھے، جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے، ہر 1-2 سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون، ہر 2 سال میں نیا قانون۔ لوگوں کے تقاضے ہیں، لوگ بدماشیاں شروع کرتے ہیں تو نئے قانون آتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بار بار قانون اس لیے بدلنا پڑتا ہے کہ لوگ قانون سے بچنے کے تو قانون توڑنے کے لیے راہیں نکال لیتے ہیں، یا قانون کو بینڈ کر کے بائی پاس نکل جاتے ہیں، تو پھر قانون کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعتوں میں بھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو شریعتیں الگ الگ ہیں، دین ایک ہے۔ دین نام ہے عقیدوں کا اور اصولوں کا، پرنسپلز۔ عقیدوں میں کیا تبدیلی آئے گی کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہیں، وہی صفات لازمہ اور صفات حسنہ کے مالک ہیں، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ فرشتے برحق ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یا اصول کیا ہیں؟ اللہ نے انسان کو باڈی دی، باڈی میں روح ڈالی اور جیب میں پیسے رکھے، لہذا باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے نماز پڑھو، روح کو ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھو، جیب میں پیسے ہے اس میں سے 40واں حصہ غریبوں کا دو،
اور اللہ کے تمہیں محبت ہے تو اللہ کے گھر جاؤ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو، اللہ کے گھر جاؤ۔ اللہ جل شانہ سے اس دنیا میں زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن چلو اس کا نمونہ یہ ہے، مکے میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی اللہ رہتے نہیں ہے، وہ برکت والا گھر ہے، وہاں جاؤ اور جا کر کے پھیرے گھومو پھرو، طواف کرو، سعی کرو، سب کر کے آؤ تو گویا اللہ کے گھر جا کر آئے۔ آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اللہ نے کلام کیا تو کلام ختم ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھائیے۔ تو آدمی جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے کرتے شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا، تو حقیقی ملاقات تو ہو نہیں سکتی، مجازی ملاقات جاؤ کرو، بیت اللہ کو جا کے طواف کر کے آؤ، اللہ کے گھر کا۔ تو نماز رکھی ہے باڈی کو صحیح کرنے کے لیے، لوگ یوگا کرتے ہیں، ارے یوگا کی ضرورت نہیں ہے، یوگا کا باوا ہے یہ نماز، اس نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں ہے، تم کرو تو صحیح، نماز ڈھنگ سے پڑھ کے تو دیکھو۔ بدن کے اندر جو روح ہے اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روزے ہیں، لعلکم تتقون۔ اور اللہ نے جو تمہیں بیلنس دیا ہے، کسی مخلوق کو بیلنس نہیں دیا، صرف انسان کے پاس بیلنس ہے، اس میں غریبوں کا حق دو۔ اور عبادتیں کرتے کرتے اللہ کے محبت جوش میں آئے، جاؤ اللہ سے مل کے آؤ، اللہ کے گھر جا کر آؤ۔ یہ پرنسپلز ہے، اصول ہے کہ بدن کی اصلاح کے لیے کوئی عبادت چاہیے۔ نماز، کتنی نمازیں؟ کسی امت کو 2 نمازیں دی، کسی امت کو 3 نمازیں دی، اس امت کو 50 نمازیں دی، پھر 50 گھٹا کر 5 کر دی، اور 5 کر کے پھر ثواب 50 کا دیے۔ روزے، روح کی پاکیزگی کے لیے روزے ضروری۔ کتنے روزے؟ کہتے ہیں یہود پر 3 روزے تھے، انہوں نے احتیاطاً ایک ادھر سے بڑھایا ایک ادھر سے بڑھایا، 5 روزے کر دیے۔ پھر اگلے لوگوں نے پھر ایک احتیاطاً ادھر سے بڑھایا ایک ادھر سے بڑھایا، 7 روزے کر دیے۔ یوں ہوتے ہوتے 6 مہینے کے روزے کر دیے۔ پھر جب اتنے سارے ہو گئے تو نباہ نہیں ہوتے، سب چھوڑ دیے۔ یہودی روزہ نہیں رکھتے، عیسائی رکھتے ہیں، ہندو رکھتے ہیں۔ یہ روح کی پاکیزگی کے لیے عبادت تھی۔ اب مختلف قوموں کے لیے، کس امت کے لیے کتنے روزے، اس میں اختلاف، یہ شریعت ہے کہ کس امت کے لیے کتنے روزے، یہ شریعت ہے۔ اور روح کی پاکیزگی کے لیے روزے چاہیے، یہ پرنسپل ہے۔ اللہ نے جو بیلنس دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ کتنا؟ یہ مختلف قوموں کے لیے مختلف احکام تھے، یہ شریعت ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں پر خرچ کرنا ہے، یہ تو ہر دھرم میں، ہر مذہب میں۔ ہندوؤں کے جاؤ، دان پون کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے ہیں۔ عیسائیوں میں جاؤ، رفاہی کام کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے ہیں۔ کیوں؟ ہر مذہب میں خرچ کرنے کا، غریبوں پر خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اب اس حکم کی کتنی مقدار خرچ کرنی ہے، کہاں کہاں خرچ کرنی ہے، یہ شریعتیں ہیں۔ اور یہ شریعتیں قوموں کے اعتبار سے مختلف رہی، لیکن مال خرچ کرنا ہے غریبوں پر، یہ پرنسپلز ہے، یہ ہر امت میں رہا۔ میں تو فرق سمجھا رہا ہوں، بلیف کیا ہے، پرنسپلز کیا ہے، اور آئین، لو کیا ہے۔ آئین، شریعت یعنی لو، ان کے لو LOV نہیں، محبت کے معنی میں نہیں، LAW، قانون کیا ہے، یہ فرق سمجھا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو شریعتیں ہیں، بلیف اور پرنسپلز، یہ تو بدلنے کا سوال ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر ایک ہی عقیدے ہیں، ایک ہی اصول ہیں، لیکن یہ جو قوانین ہیں، آئین ہیں، قوانین ہیں، یہ زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔
یہ جو بدلتے ہیں ان میں آسانی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ کوئی حکم ایسا اللہ نے بندوں کو نہیں دیا کہ بندوں کے لیے ناقابل برداشت، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا۔ جو بھی حکم دیا ہے اس حکم میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے۔ روزوں ہی کا حکم دیا تو کہا اگر کوئی سفر میں ہے تو روزہ قضا کرے بعد میں رکھ لے، کوئی بیمار ہے تو روزہ قضا کرے بعد میں رکھ لے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جہاں یہ حکم دیا تو فوراً آیت آئی يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، سختی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر سختی کرنا چاہتے تو یہ کہتے کہ روزہ رمضان آ جائے تو روزہ لا محالہ رکھنا ہے، مرو مگر روزے رکھو، چاہے سفر میں ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے بڈھے ہو گئے ہو، سفر روزے رکھو۔ اگر اللہ کو تم پر تنگی کرنا ہوتا تو ایسا حکم دیتے، مگر اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا۔ یہ کہا جس کے لیے روزہ بہت بھاری ہے، قال الذین یطیقونہ، تو روزہ نہ رکھ، فدیہ دے دے۔ روزہ بھاری تو نہیں ہے مگر سفر میں ہے، بیمار ہے تو ابھی نہ رکھے، جب بیماری ٹھیک ہو جائے تب رکھ لے، سفر سے گھر آ جائے تب رکھ لے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔